أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. آج کی نماز تراویح میں بائیسویں پارے کا آخری حصہ اور 23ویں پارے کی مکمل تلاوت ہوئی ہے. آج کی نماز تراویح میں سورہ فاطر، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کی کچھ آیات کی تلاوت ہوئی ہے. سورہ فاطر جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرمایا کہ اللہ کی ہی تمام تعریفیں ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو توحید کا حکم دیا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ سے بھی ہٹ کر اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہو سکتا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ نے دنیا کا ذکر کیا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ شیطان تمہیں ورغلائے گا اور وہ تمہارا دشمن ہے، تو اس لیے شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے عزت کا ذکر کیا کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو اللہ سے تعلق جوڑو. من کان یرید العزہ، جو چاہتا ہے کہ وہ معزز بنے، فللہ العزت جمیعا، تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ذات کی ہے، تو اللہ کی ذات سے تعلق جوڑو گے تو عظیم بن جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان باطل معبودوں کا ذکر کیا کہ جن کو مشرکین پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو مشرک پکارتے ہیں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، آپ جب روزہ افطار کرتے ہیں نا تو کھجور کھاتے ہیں. آپ دیکھیں تو اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا جھلی ہے، ایک باریک سی، جس کو آپ کھینچیں تو بالکل معمولی سی ہے. اس جھلی کو کہا جاتا ہے، اس چھلکے کو کہا جاتا ہے قطمیر. اللہ کہتا ہے کہ جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں نا، یہ تو اس گٹھلی کے اوپر چھلکا جو آتا ہے اس کو بھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ تو ایسے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا اور ان کو تسلی دی کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. تو اگر یہ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ اس کو اپنے دل پر نہ لیجئے گا اور آپ اپنا کام جاری رکھیں. اللہ ان کو ہدایت دینا چاہے گا، ان کو ہدایت دے دے گا. اس کے بعد توحید پر بڑی تفصیل سے اس آیت میں، اس پورے سورہ میں ذکر ہے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو جو نافرمان ہیں ان کو سزا دیتا ہے، اور یہ لوگ جو اب شرک کر رہے ہیں نا، ان سے پہلے بڑے بڑے طاقتور رائے. اللہ فرماتا ہے فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وہ لوگ تو ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے، تو اللہ نے ان کو تباہ کر دی، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے بعد سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین بھی مکی ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لفظ کی نسبت کی جاتی ہے۔ بعض علماء فرماتے کہ یاسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یاسین دراصل اللہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ آپ کے دانتوں کی قسم، اس دانتوں کو بھی یاسین کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے مختلف اس کی نسبتیں بیان کی۔ سورہ یاسین کی بڑی فضیلت ہے، کہا جاتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا پورا دن خیر و برکت والا رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے سورہ یاسین کو، جو حدیث میں بھی آیا۔ پھر مردوں کے پاس، یعنی کہ جو بندہ انتقال کر رہا ہو، ابھی اس کی روح نکل نہ رہی ہو، نزا کا عالم طاری ہو جائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جائے۔ اب اس کی لوجک سمجھ لیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یعنی سورہ یاسین میں ایسی کیا بات ہے؟ اصل میں سورہ یاسین ایسی سورہ ہے کہ جس کو جو انسان پڑھتا ہے نا، اللہ کی توجہ اس پر مبذول ہو جاتی ہے، اللہ کی نظر کرم اس پر آ جاتی ہے۔ تو جب بندہ کسی مردے یعنی مرنے والے شخص کے پاس بیٹھ کر پڑھے گا تو اللہ کی نظر کرم کے شایان شان یہ نہیں کہ یاسین پڑھی جائے اور اللہ کسی کو عذاب دے رہا ہو۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال سورہ یاسین میں اللہ نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، والقرآن الحکیم، اور قرآن کریم کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا، اے محبوب آپ واقعتاً میرے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے رہیں، ان پر آپ توجہ نہ دیں۔ اللہ نے پھر اس کے بعد ان جو منکرین کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم ان کو زندہ کریں گے۔ اس کے بعد وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ نے ایک بستی کا ذکر کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بستی تھی، اس کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو رفع آسمانی کی طرف لے کر چلے گئے، دنیا سے آپ اٹھے آسمان پر چلے گئے، تو ان کے بعد ان کی قوم میں کچھ انبیاء آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یک بعد دیگرے 3 انبیاءوں کو بھیجا، تو لوگوں نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص تھا جو ان نبیوں کا بڑا خیر خواہ تھا، تو وہ بلند جگہ پر رہتا تھا، کسی پہاڑی پر، تو وہ پہاڑی سے نیچے دوڑتا ہوا آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان کی بات مانو، یہ تو بھیجے ہوئے ہیں۔ بعض کہتے یہ جو شخص آیا تھا اس کا نام حبیب نجار تھا۔ بہرحال مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن سب کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کی ایک نشانی یہ سمجھو جیسے زمین مردہ ہوتی ہے، اور مردہ ہونے کے بعد وہ زمین دوبارہ زرخیز ہو جاتی ہے، اللہ اسی طرح انسان کو بھی زمین سے اٹھائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر کیا کہ یہ جو سورج تم دیکھتے ہو یہ چلتا ہے اور اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ شروع میں جب ابھی سائنس موجود نہیں تھی تو یہ نظریہ تھا کہ سورج خود چلتا ہے، زمین ساکن ہے۔ پھر جب سائنس آئی تو سائنس نے کہا کہ نہیں جی، زمین بھی چلتی ہے، سورج بھی چلتا ہے۔ تو پہلے تو یہ تھاٹ تھا کہ سورج ساکن ہے، لیکن بعد میں سائنس نے مانا کہ واقعتاً سورج بھی حرکت کر رہا ہے، یہ اپنی جگہ پر بھی حرکت کر رہا ہے اور خلا کے اندر بھی ایک رفتار سے بھاگ رہا ہے۔ تو قرآن نے وہی اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ایک ذکر کیا۔ کافر ایمان والوں کے ایک تانا دیتے تھے، وہ تانا کیا تھا؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ یہ جو ایمان والے کہتے ہیں کہ جی
فنڈنگ جیسے آج کل ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے بھئی قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، مدارس کے بچے ہیں، آپ ان سے تعاون کریں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو اللہ کیوں نہیں دیتا، ہم کیوں دیں، اللہ ان کو اللہ دے نا، یہ قرآن پڑھتے اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو اللہ سے مانگا کریں. اور یہ مولوی صاحب ہم سے مانگتے رہتے ہیں، بھئی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی برکت سے اللہ ان کو دے گا نا. یہی چیز کفار کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ایمان والوں کو انطعم من لو یشاء اللہ طعاما، کہ ہم ان کو کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہے تو کھلا دے، ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی گمراہی میں تھے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ دے سکتا ہے، لیکن موقع دیتا ہے انسان کو کہ وہ نیکی کرے. اس کے بعد اللہ نے آخرت کا ذکر کیا. فرمایا کہ جب قیامت کا وقت آئے گا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو قبر سے اٹھ کر وہ ایک جملہ بولیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھایا، کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں اٹھے؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ تو وعدہ تھا اللہ کا جو سچ ہو چکا ہے، اور جو رسولوں نے کہا تھا اب وہ سچ ہو چکا ہے. اس دن پھر عدالت لگے گی. اور وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ اپنی خالہ سے کام پڑا تو میں گھر میں چلا گیا. تو رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل ادا کر رہی تھی. تو نفل ادا کرتے ہوئے وہ بار بار ایک آیت پڑھ رہی تھی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں کافی دیر بیٹھا رہا کہ ابھی یہ ختم کریں، ابھی ختم کریں، لیکن وہ پڑھی جا رہی تھی اور روئی جا رہی تھی، روئی جا رہی تھی. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رات کا ایک حصہ ختم ہو گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت پر بار بار پڑھی جا رہی، بار بار. جب فارغ ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بار بار یہ آیت پڑھی جا رہی تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو الگ کر دے گا، کافروں کو الگ کھڑا کر دے گا. تو میں ڈر رہی ہوں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. تو یہ ان کا تقویٰ تھا اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خوف تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایک چیز ذکر کی ہے کہ قیامت کے روز الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم زبانوں کو بند کر دیں گے اور یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے جو کچھ یہ کرتے تھے. کہ الیوم نختم علی افواہہم، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بڑی ایک ماڈرن ہمیں ایک میسج دے رہی ہے جو آج کے زمانے میں، آج کے زمانے میں ہمارے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں 90% وہ کام آگے ہیں کہ جو زبان سے نہیں ہوتے، ہاتھوں سے ہوتے ہیں. آپ کو چیز ٹائپ کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، آپ ٹی وی کا ریموٹ پکڑے ہوئے ہیں، آپ لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انگلیاں حرکت کر رہی ہیں. تو 1400 سال پہ اللہ نے کہا کہ ہم ان ہاتھوں سے کو گویائی دیں گے اور یہ ہاتھ پکاریں گے، اس سے کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اور آج یہ بات سمجھ آ رہی ہے. پہلے لوگ زبان سے بات کرتے تھے، آج لکھنا، اب جو کی بورڈ یوز کرنا، موبائل یوز کرنا، یہ ساری چیزیں ہاتھوں سے. اور پاؤں بولیں گے، اور ظاہر بندہ پاؤں سے چلتا ہے، کسی جگہ جاتا ہے تو یہ پاؤں سے اللہ تعالیٰ گواہی لیں گے کہ تم کرتے کیا تھے. اس کے بعد اس آیت مبارکہ، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ انسان کیا سمجھتا ہے ہم اس کو پیدا نہیں کر سکتے؟ یہ پہلے اپنی حقیقت تو دیکھے، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ انسان کو ہم نے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا، آج یہ ہمارے مقابل پر کھڑا ہو کر لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے. پہلے اپنی اوقات تو دیکھے اس کی اوقات کیا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اور یہ بھول گیا وَنَسِيَ خَلْقَهُ کہ ہم نے اس کو پیدا کیسے کیا تھا. تو اگر یہ اپنی تخلیق پر دیکھتا تو یہ آج ہمارے مقابلے پہ کھڑا نہ ہوتا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. پھر سورہ صافات ہے. سورہ صافات میں اللہ تعالی نے کچھ قسمیں کھائی ہیں اور قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے.
تمہارا رب ایک ہے۔ اللہ نے قسمیں کھا کر یہ سمجھایا۔ اس کے بعد اس سورہ میں انبیاءوں کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، جو پیچھے بھی کئی بار اس کا ذکر ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے، وہ پورا واقعہ ہے کہ رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے کوئی بچہ عطا فرما، نیک بچہ۔ تو اسماعیل علیہ السلام اللہ نے ان کو عطا فرمائے، پھر خواب دیکھا، وہ پوری بات جو آپ سنتے آ رہے ہیں وہ اس میں آ رہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ الیاس علیہ السلام کے بارے میں سمجھیں، یہ نبی تھے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت الیاس یہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے، اور ایک بستی تھی، اس کا نام تھا